أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. آسان ترجمہ قرآن مجید کی اس سیریز کے 8ویں لیکچرز میں آپ سب کو خوش آمدید. حسب سابق ہمارا قرآن مجید کے جو بے شمار الفاظ کا ترجمہ کرنے کے آسان قواعد کا مضمون ہمارا چل رہا ہے، اس کا آج چوتھا اور آخری حصہ ہے. یہ ہمارا اس سیریز کا، جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے سے رولز سیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے الفاظ جس سے ہم نے بے شمار الفاظ کے ترجمہ کرنا سیکھے ہیں، اس کا آج آخری سیشن ہے. اور پچھلے اسباق کی دہرائی اور کچھ نئے اسباق بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. جیسے جتنے پیچھے ہم نے اس کا کیا، اس کے یہ قوانین آپ کے سامنے ہیں. بڑے سمپل سے قوانین ہیں اور آپ کو یقیناً یاد بھی ہوں گے. کہ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون آ جائے، اس کا ترجمہ وہ سب کریں گے. اور اسی طرح اگر کسی کلمے کے شروع میں تا اور آخر میں واو نون آ جائے، اس کا ترجمہ تم سب کریں گے. اور اگر کسی کلمے کے شروع میں نون آ جائے، اس کے آخر میں واو نون کی اب شرط ختم ہو گئی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے. اور یہ آج سے ہمارا نیا سبق ہے آج کے سیشن کا بطور خاص، کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں الف آ جائے تو اس کا ترجمہ میں کریں گے. کسی کلمے کے شروع میں الف آ جائے، اس کا ترجمہ میں کریں گے. اس کی اگلے سلائیڈز میں اس کی مثالیں آ جائیں گی اور اسباق، اور آپ کی پوری طرح اس کی وضاحت ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور دو چھوٹے سے رولز ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کے شروع میں تا اور آخر میں واو نون آ جائے تو اس کا ترجمہ تم سب یعنی جمع میں کریں گے. لیکن بعض اوقات واو نون نہیں آتا، صرف تا آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم واحد میں کریں گے، صرف تم میں کریں گے. اگلی سلائیڈ میں اس کا بھی سبق آ جائے گا اور اس کی مثالیں بھی آ جائیں گی. اور اسی طرح جیسے ہم نے یا اور واو نون کا سیکھا تھا، تو بعض اوقات صرف یا آتا ہے، واو نون نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ بھی ہم صیغہ واحد میں کریں گے اور وہ میں کریں گے. یعنی سمپل یا آ جائے تو وہ، اگر یا اور واو نون آ جائے تو وہ سب، تا آ جائے تو تم،
اور تا اور वाव नून आ जाए तो तुम सब, अलिफ आ जाए तो मैं से, और नून आ जाए तो हम से तर्जमा करेंगे। ये आसान कवायद हैं, ये इसको चार कह लें या छः कह लें, इससे आप कुरान मजीद के बेशुमार अल्फाज का तर्जमा बआसानी समझने के काबिल हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हुए इसी की जो आगे एक्सरसाइज है और कुछ अल्फाज हैं उसको देखते हैं। ये बढ़ते हुए देखिए, ये जी, आऊज़ु बिल्लाहि। कुरान मजीद हम में से हर कोई जब पढ़ता है तो उसका आगाज़ कुरान मजीद के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अल्फाज से करता है। तो इसके शुरू में देखिए अलिफ आया है, जैसे हमने कहा अलिफ आ जाए तो ये जो आऊज़ु ये आ रहा है, इसका अलिफ की वजह से, यानी हम इसका तर्जमा हमने मैं किया है, तो आगे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये देखिए हम जैसे हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। ठीक है, ये इसका बड़ी आसानी के साथ आपने तर्जमा हो गया। तो ये अलिफ से शुरू हो रहा था तो हमने इसका तर्जमा मैं किया है। इसी तरह ये दूसरा लफ्ज़ देखिए अस्तगफिरुल्लाह, देखिए ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। ये भी हमारा ज़ुबान ज़द आम और रोज़ाना हमारा मामूल है इस्तग़फ़ार करना और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना। तो इस अलिफ की वजह से देखिए इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, इसकी पूरी जो हम तस्बीह पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार की तस्बीह जो मसनून है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये अलिफ जो है इसमें मैं का माना दे रहा। ठीक है, अब इसका कितनी आसानी के साथ हमने इसका भी तर्जुमा सीख लिया। इसी तरह एक और रोज़ाना हमारा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है अशहादु। ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अजान में भी सुनते हैं, तो इसके शुरू में भी अलिफ है। इसका भी माना ये देखिए शहादत से है, यानी गवाही देना, मैं गवाही देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये किस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसमें जो अशहदु है उसका मुराद मैं गवाही देता हूँ। तो ये अलिफ ये वो अल्फाज हैं जिससे जो अलिफ से शुरू हो रहे थे। तो इसकी ये तीन एग्जाम्पल हैं, मज़ीद कुछ और अल्फाज हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे अल्फाज आते हैं और हम इसकी कैसे माना करते हैं। हमने अब ये मुकम्मल जितना हमारा सबक था इसकी मुकम्मल दोहराई शुरू हो जाएगी। जितने हमने कवानीन पढ़े थे जो आसान से कायदे थे, हमने इल्म से शुरू किया था। इल्म अगर आ जाए तो इल्म का मानी है जानना। इससे हमने ये या और वाव नून, शुरू में या और वाव नून लगाया तो इसका माना कर दिया वो सब इल्म का माना जानते हैं, वो सब जानते हैं। हमने दूसरा रूल पढ़ा था ता और वाव नून आ जाए उसका माना हो जाएगा ता इल्म था, तो उसके से पहले ता और बाद में वाव नून लगाया तो तुम सब जानते हो, ये माना कर दिया। और ये दूसरा हमने किया था नून से न अलमू, न अलमू नून से शुरू हो रहा है तो इसका तर्जमा करेंगे हम जानते हैं। जो अभी हमने आज भी प्रैक्टिस की है वो देखें, ये अलिफ से अलमू अलमू, तो इसका तर्जमा हम करेंगे मैं जानता हूँ। और जैसे मैंने अर्ज किया था ये अगर ये तालमून है तो बाद का वाव नून के बगैर भी आएगा तालमू, तो इसका माना हम करेंगे ता से क्या करेंगे, तू जानता है या तुम जानते हो या आप जानते हो। यानी अगर अदब के सीगे में जैसे उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है तो वो सियाको सबा के एतबार से आप इसमें तू तुम आपके अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह या अलमून था उसकी जगह पे ये या अलमू आया, वाव नून के बगैर है, तो इसका तर्जमा हम करेंगे वो जानता है। तो ये हमने जितने आसान से कायदे पढ़े थे ये उसका मजमुआ है यहाँ इस स्लाइड पर। आगे मजीद देखिए, ये देखिए फेल, ये उर्दू का लफ्ज़ है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में इसका माना होता है काम, काम करना। तो अब देखिए फेल के साथ हमने या और वावनून लगाया आखिर में, यफ़अलून तो वो सब काम करते हैं, तफ़अलून तुम सब काम करते हो, नफ़अलू
ہم کام کرتے ہیں. اسی طرح افعلو میں کام کرتا ہوں، افعلو تم کام کرتے ہو، اور یفعلو وہ کام کرتا ہے. یہ صیغہ واحد میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہ صیغہ جمع میں آ گئے. یہ دوبارہ دیکھیے. اب یہ فتح، فتح کا مطلب فتح کرنا، اور اس کے بے شمار معنی ہیں. کھولنا بھی ہے، کسی بند چیز کو کھولنا. فتح کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کے قبضے میں ہوتی ہیں تو فتح کرتے ہیں، یعنی فتح ہو گئی، یعنی وہ چیز پہلے بند تھی پھر کھل گئی. اس کا معنی ہم یہاں پہ فی الحال کر رہے ہیں کھولنا. تو کھولنا سے یہ دیکھیے یفتحون، وہ سب کھولتے ہیں. اب سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ سب فتح کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تفتحون تم سب کھولتے ہو یا تم سب فتح کرتے ہو. قرآن مجید میں اس کا ایک اور معنی فیصلہ کرنے کے اعتبار سے بھی آیا. وہ سیاق و سباق میں عربی کے ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نفتح ہم کھولتے ہیں یا ہم فتح کرتے ہیں، یہ نون کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. افتح میں کھولتا ہوں یا میں فتح کرتا ہوں، افتح تم کھولتے ہو یا تم فتح کرتے ہو، اور یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ فتح کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صیغہ واحد میں آ گیا. اسی طرح دیکھیے ضرب، یہ اردو میں ضرب لگانا جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب لگانا، مارنا. قرآن مجید میں اس کے ایک سے یعنی زائد بے شمار معنی ہیں. ہم نے اردو میں اس کے صرف ایک سے دو معنی ہیں، مگر قرآن مجید میں ابھی تک جو میرے مطالعے سے گزرے ہیں کوئی 8-9 قسم کے مختلف معنی ہیں. تو اہل لغت اس کو بہتر جانتے ہیں، اور جب ترجمہ کرتے ہوئے قرآن مجید کا اس کا سیاق و سباق، مضمون اور ہر چیز کو مد نظر رکھنا بے شمار ضروری، بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی معنی کو ہر جگہ پہ لگائیں گے تو وہاں سے گمراہی کا اور غلطی کا احتمال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یادریبون، ہم سمپل اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ سب ضرب لگاتے ہیں، یعنی وہ مارنے کا معنی بھی کرتے ہیں. سورہ کہف میں تو اس کا معنی یعنی تھپکی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ان کو کانوں پر تھپکی دے کے سلا دیا. تو بے شمار معنی ہے اس کے. ٹھیک ہے. تدریبون تم سب ضرب لگاتے ہو، نظریبو ہم ضرب لگاتے ہیں، تدریبو الف سے میں ضرب لگاتا ہوں، تدریبو تم ضرب لگاتے ہو صیغہ واحد میں آ گیا، اور یدریبو وہ ضرب لگاتا ہے صیغہ واحد میں آ گیا. تو ایک لفظ کے ساتھ ہم نے یہ سارا وہ جو ہم نے پڑھا تھا اس کو لگا کے ہم نے اس کو مکمل کر لیا. یہ دیکھیے آگے ایک اور سلائڈ دیکھ. اب حمد، حمد کا مطلب تعریف کرنا. الحمدللہ رب العالمین، ہر شخص الحمدللہ پڑھتا ہے، ہم نے اس کا مطلب ہے تعریف کرنا. اس کے وہی معنی، وہ سب تعریف کرتے ہیں، تم سب تعریف کرتے ہو، ہم تعریف کرتے ہیں، میں تعریف کرتا ہوں، تو تعریف کرتا ہے، اور وہ تعریف کرتا ہے. یہ دیکھیے بالکل یہ اسی اصول کے مطابق ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. درمیان میں وہی اردو کا لفظ جو ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیے اشہد، جو یہ شہادت سے کا جو ہے شین ہا دال، یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں، تشہدون تم سب گواہی دیتے ہو، نشہدو ہم سب گواہی دیتے ہیں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، تشہدو تم گواہی دیتے ہو، اور یشہدو وہ گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے یہ نصر، نصرت، اذا جاء نصر اللہ والی جو ہم پڑھتے ہیں نصرت جس کو مدد کرنا، تو یہاں نصر اس کا معنی ہم مدد لے رہے ہیں. تو ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرون تم سب مدد کرتے ہو، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرو تو مدد کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. تو یہ دیکھیے وہ تو یہ صیغہ واحد والے ہیں، یہ صیغہ جمع والے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے یہ کفر کا لفظ ہے اردو میں، یہ بھی عام استعمال ہے. یکفرو، اب یہ اس کو ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں، یہ واو نون کے بغیر ہے. وہ کفر یا انکار کرتا ہے، یہ ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن مجید میں جب اس کو کریں گے تو میں نے جیسے عرض کیا عربی کے بے شمار معنی ہوتے ہیں. تو یکفرو وہ انکار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، یا وہ ناشکری کرتا ہے. یکفرون وہ سب کفر، انکار یا ناشکری کرتے ہیں. تکفرو یہ صیغہ واحد میں آ گیا، تم کے ساتھ، اکفرو میں کے ساتھ آ گیا، تکفرون تم سب میں آ گیا، اور نکفرو ہم میں آ گیا. اسی
طرح قول، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، یہ بھی اسی طرح یقولو، وہ کہتا ہے، یقولون واو نون کا اضافہ ہو گیا، وہ سب کہتے ہیں، قولو تم کہتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، اور نقولو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایمان کے ساتھ یہ الفاظ بنتے ہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یہ ہم نے اس کی واو نون کا ساتھ شروع میں سورہ بقرہ میں جب شروع کرتے ہیں، یؤمنون ينفقون، یہ سارے الفاظ آتے ہیں اس میں۔ یؤمنو تم ایمان لاتے ہو، تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اس کی اگزامپل تھی جو ہم نے اس کی کر۔ اب انہی مثالوں کو ہم کچھ منتخب آیات مبارکہ میں ان کا مطالعہ کریں گے کہ آیا قرآن مجید کے جب مختلف مقامات ہیں وہاں پر ان کا معنی اور مفہوم کیسے ہمیں سمجھ آئے گا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، بڑی مشہور آیا مبارکہ ہے۔ اس میں دیکھیے، یہ جہاں پہ جب اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہیں، فرمایا کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا۔ اب یہ دیکھیے، میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں، یہ عربی میں بھی وہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑی دیر دیکھیے کہ ابھی قال ابھی ہم نے دیکھا، یعنی کہنے والی بات ہے، جب اور جب، اور واو کا معنی اور کریں گے، اذ کا معنی جب کر لیں گے، اور جب فرمایا کس نے، ربو کا، یہ کاف ہم نے پڑھا تھا، کاف کا معنی جب ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ تیرا کا معنی میں کرتے ہیں، آپ کے رب نے، یعنی اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخاطب ہیں، تو فرمایا کہ جب آپ کے رب نے للملائکہ فرشتوں سے بات کی، فرشتوں کو فرمایا کیا، انی میں، بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین، زمین ارض بھی ہمارا زمین کا ہے، خلیفہ یعنی نائب، تو میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ اردو کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ قالو، اب واو الف لگا نا، تو یہ واو الف جو ہے یہ بھی سب کے معنوں میں آتا ہے، یہ بھی معنی سب کا دے گا۔ یہاں کالا ایک کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی تھی، اور صرف یہ ایک سے کہہ رہی تھی، یعنی ایک سے مخاطب تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ پاک ہم سے بھی مخاطب ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق، میرا مالک، مجھ سے ہم کلام ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھے حکم فرما رہا ہے۔ تو یہ اس کو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان سب نے کہا، کنہوں نے، فرشتوں نے، کیونکہ فرشتوں سے انہوں نے کہا اتجعلوا، اب یہاں پہ جو الف لگا ہے یہ اس کا معنی وہ نہیں ہے، یہ ہم آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ اب یہ الف آ گیا تو ہم کہیں کہ اس کا معنی میں کریں گے، نہیں، یہ الف ایک طرح سے سوالیہ ہے، اس کا ایک الگ ویڈیو آئے گی جس میں ہم جو سوالیہ الف آتے ہیں ان کی پہچان کے اوپر الگ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اتجعل فیہا من یفسد، اب یہ کہ یفسدو، یہ یا آ گیا، یا سے شروع ہو کے یفسدو فیہا ویسفک الدماء، ٹھیک ہے، دم سے ہے، دماغ، آپ جو حاجی آتے ہیں عمرہ پر یا حج آتے ہیں تو جب ان سے کوئی واجب چھوٹتا ہے یا کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں دم دیں، دم کہتے ہیں خون کو، بلڈ کو۔ تو یہ یفسدو یہ فساد سے ہے، وہ فساد کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیا تو، فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنانے والا ہے جو کیا کرے گا، فساد کرے گا، فیہا اس میں، زمین پر، یعنی فساد کرے گا، اور وہ یسفکو، یہ ہے اس کا معنی ہے بہانا، ٹھیک ہے، کوئی جیسے لیکوڈ کو بہانا، پانی بہانا، یہ الدماء آ گیا تو خون بہانا، یعنی خون ریزی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وَنَحْنُ ہم، نسبی یہ نون لگ گیا، نون کے ساتھ آ گیا، نسبح ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، بحمدک حمد کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُک، وَنُقَدِّسُ یہ بھی نون کے ساتھ آ گیا،
قدس سے تھا قدوسیت، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اس میں صفات ہے، قدوس ہے، وہ پاک ہے، تو وہ نقدس لک، ہم تیری بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے تعلمون تم سب نہیں جانتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میں جانتا ہوں وہ تم سب نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے کتنی آسانی کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا، اس کو آپ آسانی سے روک کے اس کو غور کیجئے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ کچھ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، یہ دیکھیے اس میں بھی ایک پورا مضمون ہے جو ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مخاطب ہیں، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ میرا رب تو وہ ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، یحیی، اب یا سے شروع ہوگا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ مارتا ہے، ٹھیک ہے، موت دیتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا قالا، نمرود نے کہا قالا، اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ دیکھیے یہ الف سے ہے، انا بھی میں ہے، احیی میں زندہ کرتا ہوں، و امید اور میں مارتا ہوں۔ تو یہ اس نے جواباً، یہ احیی جو ہمارا سبق تھا الف سے شروع ہو رہا ہے، یہ میں بھی زندہ، یعنی اس کا مراد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ قالا، اس نے کہا، یہ کس نے کہا؟ نمرود نے، انا احیی و امید، ٹھیک ہے۔ پھر آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب اور اس کو مغرب میں غروب کر دیتا ہے، فبہت الذی کفر، اس بات پر وہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا، اب یہاں پہ وہ انکار ہو گیا، اس کا زبان بند ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ سو وہ کافر جو ہے وہ دہشت زدہ رہ گیا، فبہت، مبہوت کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، مبہوت ہو جانا، ساکت ہو جانا، یہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اگر یہ فا کو ہٹا دیں، من المغربی فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہدی یہاں بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ ہدایت دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا، کسے؟ جو ظلم کرنے والی قوم ہے، اللہ پاک اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہم نے براہ راست قرآن مجید سے اس کا ترجمہ سیکھا، یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 258 تھی۔ اسی طرح بڑی ایک مختصر یہ بھی، یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ چل رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اس میں بھی دیکھیے الف سے شروع ہو رہا، ابلغکم رسالات ربی، اب رسالہ رسالت سے ہے، یعنی اس میں میسج کا معنی ہے، ابلغکم، یہ بلغ، ابلاغ، ابلاغ کا جو لفظ ہوتا ہے، جیسے ذرائع ابلاغ جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا، ٹھیک ہے، ابلغکم میں تم سب کو میسج کنوے کر رہا ہوں، رسالات یہ میسج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج، ربی اپنے رب کا، وہ انصحو اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ دیکھیے الف ہٹائیں تو یہ نون سواد ہا نصیحت سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہ انصحو لکم اور تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، وہ اعلمو اور میں جانتا ہوں، وہ اعلمو میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جب اللہ پاک نے فرمایا تھا وہاں پر فرشتوں کے ساتھ، تو وہاں تھا وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن جب سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہیں تو وہاں پہ کمال عاجزی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں جانتا ہوں مگر میرا علم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا علم اپنا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو علم اللہ پاک اپنی جناب سے دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہاں پہ ان کی عاجزی اور ادب بھی آ رہا ہے، اور وہاں سے ہم یہاں سے کچھ خیرات اپنی تربیت کے لیے بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
ٹھیک ہے، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 62 ہے، آپ اس کا ترجمہ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آج کی آخری آیت مبارکہ پریکٹس کیجیے، دیکھیے یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، استجیب لکم، یہ ابھی الف سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں اگر یہ جو ہے نا ایجاب و قبول کا لفظ ہوتا ہے نا، یعنی ایجاب کرنا، قبول کرنا، تو وہاں فرمایا کہ اے تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، یہ دیکھیے یا اور واو نون آ گیا جو ہم نے پڑھا تھا، وہ سب جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، ان عبادتی، میرے بندوں میں سے، فرمایا تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا، اور بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، دخل سے ہے تو داخل ہونا، تو ان کو ان قریب داخل کر دیا جائے گا، جہنم، جہنم میں، داخرین، جس میں وہ سب وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یعنی ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ذلیل و رسوا کر کے ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے ان آیات مبارکہ کا بھی ترجمہ، یہ دیکھیے الف تھا تو اس میں میں کا معنی آ رہا تھا، تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ یہ آج کی آیا مبارکہ تھی اور یہ اسباق تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک ضروری اس میں احتیاط بھی ہے اور میسج بھی ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر الف سے شروع ہونے والا کلمہ میں کا معنی نہیں دیتا، بعض اوقات اس کا سیاق و سباق، اس کا مادہ اور کچھ دوسرے قوانین ہیں جو ہم آئندہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ اس کی احتیاط ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے اکبر، جیسے اللہ اکبر، اب اس کا معنی میں نہیں آئے گا، یہ اس کا معنی ہے سب سے بڑا، افضل یعنی سب سے زیادہ افضل، احسن یہ بھی الف سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کا معنی میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے سب سے اچھا، تو اس کے اوپر کچھ دوسرے قوانین اپلائی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آنے والے اسباق میں اس کو دیکھیں گے، مزید اسباق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی سبق ختم کرنے سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن مجید کو اپنا رہنما بنایا وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یعنی اس کی طرف منہ موڑ لیا وہ اسے جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کے سبق کو اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کو یاد کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔